السلام علیکم تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو میں ایک ایسی اسٹوری سنانے جا رہا ہوں جو میری لائف کا ایک حصہ بن چکی ہے، اور آپ سب دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک صابن ہے جس کا نام ہے پیئرز۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک ریمائنڈر آتا ہے، آپ کی لائف کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے رونما، جو آپ کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ میری لائف کے اندر جیسے واقعہ ہے، آپ کی لائف کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس کو آپ دیکھتے ہوئے اس واقعے کو یاد کرتے ہوں گے، اور آپ کو کبھی کبھار ہنسی بھی آتی ہوگی، کبھی کبھار کچھ سیریس معاملات بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ کچھ ایسے تھا کہ 2017 نومبر کے اندر جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر مجھے اسلامک سینٹر ہاسٹل کی الاٹمنٹ ہوئی نا، تو میں روم نمبر 15 میں اپنے بیگ کو تھمائے ہوئے اندر چلا گیا۔ جب دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو خیر مجھے نیند بھی آئی ہوئی تھی، اور اس دن میری طبیعت بڑی خراب تھی، تو میں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ٹائم جو ہے وہ مغرب کا ہو چکا ہے، اور میرے دائیں جانب جو ہے وہ روم میٹ آ چکا ہے، اور بائیں جانب جو ہے وہ بھی ایک روم میٹ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے 2-3 اور لوگ آئے، اور انہوں نے مجھے ایسا گھیرا ڈال لیا جیسے مجھے ایسا لگا 1 منٹ کے لیے جیسے کوئی ایجنسی کے بندے آئے ہوں، اور مجھے انہوں نے کوئی اپنی حراست میں لے لیا۔ تو خیر دعا سلام کرنے کے بعد جب معاملات اپنی باری پہ آئے تو پتہ چلا کہ یہ میرے سینئرز ہیں، اور میری ریگنگ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو میں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، اور خیر ریگنگ کی طرف بڑھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے جو ٹاسک دیا وہ یہ تھا کہ اپنا انٹرویو دینا ہے۔ اگر آپ نے انگلش میں دینا ہے انٹرویو تو پھر آپ نے اردو کا ایک ورڈ بھی استعمال نہیں کرنا، اور اسی طرح اگر بائی چوائس اردو میں کر رہے ہیں تو اس کے اندر انگریزی کا ایک حرف نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پریفر کیا کہ اردو میں دیتا ہوں، تو مجھے لگا کہ آسانی ہے اور میں آرام سکون سے اپنا انٹرویو جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔ پہلی باری آئی تو مشکل میں پڑ گیا، ایک حرف آ گیا اس کے اندر، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اسی طرح سلسلہ کوئی چلا، اور 70ویں مرتبہ جو ہے جیسے محمود غزنوی نے حملے کیے تھے اور کامیاب ہوا، اور اسی طرح میں بھی اپنے معاملات میں جو ہے وہ بہتری لاتے لاتے 70ویں حملے کے بعد جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب ہونے کے بعد میرے روم میٹس مجھے چائے پلانے کے لیے لے گئے، اور چائے کے ساتھ چیز پراٹھا کھلایا مجھے۔ اور طبیعت میری چونکہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میری طبیعت خراب تھی، تو میں نے اپنے حساب سے ہی پراٹھا کھایا، اور پراٹھا کھانے کے بعد چائے پی، چائے پینے کے بعد ہم واپس ہاسٹل آئے۔ ہاسٹل آنے کے بعد میں سو گیا، اور صبح جب کالج جانا تھا میں نے ڈپارٹمنٹ اپنے، تو میں نے منہ ہاتھ دھونے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا بیگ کھولا، اس میں سے سامان نکالا۔ سامان میں سے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ پیئر صابن ہے، اور یہ سب سے اچھا صابن تھا میرے بیگ کے اندر، وہ میں نکال کر بیسن کی جانب بڑھا اور میں نے وہاں رکھا۔ تو واش روم سے فری ہونے کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہاں صابن موجود نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے کس نے چرایا، کہاں گیا، وہ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا۔ میں اسی لمحے واپس آیا روم میں، آ کے اپنے بیگ میں سے دوسرا پیئر صابن نکالا، اور پھر واپس گیا، منہ ہاتھ دھویا، فریش ہونے کے بعد اپنے کپڑے چینج کیے، کالج گیا، واپس آیا، واپس آ کے کھانا چھانا کھایا اور سو گیا۔ سونے کے بعد پھر وہ جو صابن تھا وہ بعد میں پتہ چلا وہ دوسرا صابن بھی غائب۔ آپ جتنے مرضی امیر ہو جائیں، لیکن جب آپ کی چیز کوئی گم ہوتی ہے تو آپ کو ارمان ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ 10 روپے کی ہو، 10,000 کی ہو، 10 لاکھ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے جو 2 صابن گم ہوئے تھے وہ آج بھی جب میں استعمال کرتا ہوں، اسے نکالتا ہوں، تو مجھے ہاسٹل کے وہ دن یاد آ جاتے ہیں کہ پہلا دن تھا اور ایک ہی دن میں 2 صابن چرائے، اور وہ بھی ہاسٹل کے وہ اسٹوڈنٹس جو بہت مطلب اچھی تعلیم کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہوئے تھے۔ کوئی اپنے قصبے کا ٹاپر تھا، کوئی اپنے شہر کا ٹاپر تھا، کوئی اپنے اسکول کالج کا ٹاپر تھا، اور سب ہی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اور چیزیں معاملات کچھ اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں، آپ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ادھر محلے سے ہی چوری ہوں، مدرسے سے چوری ہوں۔